شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک نوجوان لڑکی بس میں بیٹھی سفر کر رہی تھی کہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک نوجوان لڑکا اسے کافی وقت سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھی ادھیڑ عمر اماں سے کہا کہ یہ لڑکا کتنا بے شرم ہے کہ آدھے گھنٹے سے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اس اماں نے آہ بھری کچھ دیر وقفہ کیا اور اسے کہنے لگی، ہاں یہ وہی دیکھ رہا ہے جس کو دکھانے کے لیے تم نے اتنا چست لباس پہنا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کی اس شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اسلام جیسا دین عطا کیا، اور اس دین نے عورت کو اتنی حرمت، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ عطا کی کہ اب ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو با پردہ معاشرے میں نکلتی ہے اسے ہمیشہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ہم اگر ویسے بھی جائزہ لیں تو عمارتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جو پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت کی جاتی ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کے ناطے پاکیزہ کتاب ہے، اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں سے وہ خواتین جو باپردہ رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت، حرمت اور رسپیکٹ کو بھی قائم رکھتا ہے۔ اور یہ کنسیپٹ اسلام نے عطا کیا کہ عورت کا شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے معاش کا خیال رکھیں، اور شادی کے بعد اس کے خاوند کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس کے معاش کا خیال رکھے۔ نو ڈاؤٹ عورت پریکٹیکل لائف میں کام کر سکتی ہے، اور جس حد تک ہو سکے وہ اپنے گھر میں بھی رہ کے بہت سارے ہنر کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس لیے مرد کے سپرد کی تاکہ عورت کی حرمت کو بحال کیا جا سکے۔ قیمتی ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان خواتین کو سلام جو باپردہ رہتی ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ دین ہے جو عورت کو اس کی اصل حرمت، اصل رسپیکٹ اور اصل مقام عطا کرتا ہے۔ امید آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بدلنے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔